اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے، اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، تو ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر۔ تو یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا، یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے۔ آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا۔ تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے، دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں جہاں پہ 91 کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹڈ ہیں، یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوئے کی لت کے اندر پڑے گا، اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ الٹیمیٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا۔ بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں۔ جوا کون کھیلتا ہے؟ وہ شخص جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ یہی ہے نا، شراب میں بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی، تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا، چلو شراب پی کے میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بھلانے کے لیے۔ تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں، جس سے انسان کو گزرنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پیٹ لگا دیا ہے، رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا فٹ کر دی ہوئی ہے نا، ان سے آنکھیں چرانے کے لیے، جس طرح کہ بلی جو ہے اگر کبوتر کے سامنے آ جائے تو کبوتر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوقوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چلو اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہو گئی ہے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی، وہ اس کی گردن ہی مروڑ دے گی آ کے۔ اسی طریقے سے جو جوئے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کے تلخ حقائق سے وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے، اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہے ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آج جوا لگا کے جیت جائے گا تو کل کو ہار بھی جائے گا۔ لوگ تو پوری جدادیں لوگوں کی بک گئی ہیں، اندازہ کریں، یعنی آپ اس لیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ یعنی اپنی بچیوں تک کا سودا کر لیتے ہیں جوئے کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا۔ اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آلموسٹ ناممکن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹیمیٹلی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا،
شراب والا معاملہ، تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے، وہ انہوں نے یعنی گلیوں کے اندر بہا دیے. یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچ ہی لیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا. ویسے وہ الگ سے ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 10 لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، شراب بنانے والا، بیچنے والا، لے کر جانے والا، لادنے والا، اس کو ان لوڈ کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، وہ سارے کے سارے. لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کے پی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہیروئن کی سمگلنگ والا کام بھی کرتے ہیں. اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیروئن جو ہے وہ نشہ ہے، اس کو پینا حرام ہے لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے. دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گدھا دیکھ لیں آپ، گدھا بیچنا حلال ہے لیکن گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. حالانکہ گدھے کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر رول لگے گا نشہ آور چیزوں والا. وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب 1996 کے اندر ملا عمر کی حکومت آئی تھی، ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ ایک ان کی پازیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز آف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہیروئن کی جو پوسٹ کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور نہیں کر سکے. اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیروئن سمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا. ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، زیرو پہ آ گیا. اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی، آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، افغان حکومت بھی موجود ہے، اور آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہیروئن کی سمگلنگ کرنے کے اوپر. اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی 1 کلو یہ بکتی ہے ہیروئن، کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے. تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتا ہے. تو وہاں پہ دیندار لوگ بھی اس معاملات میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے اور دین اپنی جگہ. تو دین صرف چند رسومات کا یا عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی. جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تابع فرمان نہیں ہوتا نا، اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے.